ما ادراکا ما لیلۃ القدر۔ عزاداران امیر المومنین، کل بھی میں نے اسی پہ مجلس پڑھی تھی اور آج کی یہ شب قدر کی رات۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ اعمال کیے، اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ قبول کرے انشاءاللہ، اور جو حاجات کو لے کر یہاں آئے، آج ہی کی رات ہے تمہارے حاجات پورے ہونے، اس لیے کہ وعدہ اس کا ہے کہ اگر ذروں کے برابر بھی تمہاری حاجات، ڈراپس آف واٹر کے برابر بھی تمہارے گناہ، معصوم کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، لیکن مین چیز کیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے، and we have to say اللہ پلیز forgive me۔ معافی سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، یاد رکھو، سوری بولنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ سوری بولنا ہے۔ ہمارا ایگو ہے، ہمارا غرور ہے، ہم نہیں بول سکتے۔ گناہ کا کرنا آسان ہے، معاف کرانا مشکل ہے۔ اٹس ویری ایزی، ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں آپ گناہ کر سکتے۔ معاف کروانا سب سے پہلے ہمارا شیطان آ جاتا قریب کہ تم نے کیا ہی کیا، ہمارے ذہن میں یہ آتی بات، وہ بتا تم نے کیا ہی کیا، ایسے تو اور ہزار گناہ ہیں، کل معافی مانگ لینا۔ تو یاد رکھو، جب بھی احساس ہونا، فیلنگز پیدا کرو۔ آج کی رات کو ایزی مت لو، یہ رات پھر ایک سال کے بعد پلٹ کے آنے والی۔ یہ مت بولو کہ ابھی ڈے آفٹر ٹمارو بھی ایک رات آنے والی ہے شب قدر، اس کے بعد بھی شب قدر کی رات، کوئی گارنٹی ہے کہ پرسوں تک زندہ رہیں گے؟ زندہ رہیں گے، آپ گھبراؤ مت۔ میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا۔ پوری دنیا میں میرے نام کے آگے ایک ٹیگ ہے کہ موت کی بات کرتے ہیں، ڈرانے والا ہے۔ مجھے ابھی انٹرویو میں پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ کیوں ڈراتے ہیں اتنا؟ میں نے کہا یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو۔ جب تم علی والے ہو تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ کسی کے بولنے سے کوئی موت وات نہیں آتی، لیکن کوئی گارنٹی ہے کہ میں پرسوں ٹھیک ہے زندہ رہیں گے، ہو سکتا بیمار ہو جائے، ہو سکتا آپ کا پیٹ اپسیٹ ہو جائے، مصلی تک آ کے بھی اگر وہ نہیں چاہے تو تم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھو، اپنی زندگی پہ، اپنی طاقت پہ غرور مت کرو کہ میں پرسوں کر لوں گا، کل ہر رات، یہ رات اتنی غنیمت جانو کہ شب قدر کی رات کوئی معمولی رات نہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ رات کیا ہے؟ میں نہیں بول رہا، عابد الرحمی کے جملے نہیں، اللہ کے جملے، کہ یہ رات اتنی امپورٹنٹ رات، اگر سمجھو، میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا بہت سن، کہ گھر جا کے بھی، اب یہاں اعمال تو ہو گئے، تھینک یو ویری مچ، کل آفس ہے نہیں بابا، میں یہ نہیں بول رہا۔ دیکھیں میں تو فری ہوں، آپ کو میں چاہتا کہ جب میں آیا ہوں نا، آج کی رات سب کی تقدیر بدل۔ آپ نہیں چاہتے اپنی ڈیسٹینی کو بدلنا؟ اب تک جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جتنی رکاوٹیں، وہ آج کی رات ایک لمحے میں ختم ہو۔ لیکن کیسے؟ یقین کو پیدا کر۔ میں بار بار یہ بات بولا، تمہارا بلیو اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ چاہے تو ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے، معصومین چاہے۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کے اعمال کیے، 14 معصومین کا واسطہ دی، اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ نہیں۔ اس واسطے کے بعد تو ہر چیز کھل جانا چاہیے ہمارے، ہر چیز کھل۔ مجھے پتا نہیں آپ لوگوں نے صدقہ دیا ہوا ہے یا نہیں، still there is a chance۔ بیک ہوم فون کر کے، یہاں تو سب ماشاءاللہ ویل آف ہے نا، ملینرز ہے پورے، ان کو کیا ضرورت ہے $1 $2؟ اگر نہیں بھی ہے تو آج کی رات بن سکتے، سمجھ میں آئی بات؟ تو ابھی بھی چانس ہے، یہ رات ختم نہیں ہوئی۔ بیک ہوم فون کرو انڈیا پاکستان، ابھی بھی صدقہ تمہاری ساری دعاؤں کو آج قبول کرا دے۔ راستہ ایسا کھولتا ہے، موت آ گئی، فرشتہ آتے آتے چلا جاتا کہ یہ بندے نے صدقہ دیا۔ اتنا فائدہ ہے آج کی رات کا۔ اور ایک کام اور کرنا، یا زیارت امام حسین نہیں ہوئی، گھر جا کر زیارت وارثہ ضرور پڑھ لیں۔ آج کی رات کی ویری ریکمینڈڈ زیارت، 5 منٹ کی زیارت، زیارت امام حسین۔ نیت کرو کہ میں شب قدر کی زیارت وارثہ پڑھتا ہوں، خود بتن میں کوئی بات نہیں، گھروں کو جا کے سب پڑھو، فیملی کو لے کے، ہسبینڈ وائف بچے۔ عورتوں کو بول رہا کہ اپنے بچوں کو لے کے پڑھو، سامنے بچوں کو کھڑا کرو، پیچھے خود کھڑے ہو جاؤ اور زیارت امام حسین پڑھو۔ اس کے بعد دیکھو گے اللہ حسین کے نام پہ کیسے عطا کرتا۔ آج کی رات ہم کو لینا ہے، لیکن بار بار میں ایک جملہ بول رہا، پلیز امپورٹنٹ مجلس ہے، بار بار ایک جملہ بول رہا کہ اپنے یقین کو اگر تمہارے پاس نہیں ہے، بلیو نہیں ہے، تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر تم یہ بتا ملتا، ہر شب قدر میں ہم مانگتے ہیں کچھ نہیں ملا، یہ کبھی مت۔ یقین کو پتا کرو۔ آج تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا کہ اگر اللہ پرومس کر رہا، اللہ وعدہ کر رہا، تو وہ وعدے کو کیسے امپاسبل کو پاسبل کرتا ہے۔ ہسٹری کا مشہور ترین واقعہ، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی نہیں سنا یا سنا بھی ہو، نبی موسیٰ کا۔ نبی موسیٰ کو سب جانتے ہیں، یہ ایک ایسا نبی تھا جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا تھا، اور اللہ اتنی محبت سے اس بندے سے بات کرتا تھا۔ نبی موسیٰ کی جب پیدائش ہوئی، جب وہ دنیا میں آئے تو کیسے آئے؟ فرعون اس وقت کا جو کنگ تھا۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اگر وعدہ کر رہا تو پورا کیسے کرتا۔ تو آج کی رات کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ اگر یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا کریم پروردگار جب وعدہ کر رہا کہ آج کی رات کو میں تم کو فارگیو کروں گا، آج کی رات تم کو دوں گا، تو مانگنے کا سلیقہ دے، یقین کرو، ٹرسٹ آن یور گاڈ، ٹرسٹ آن یور اللہ۔ آپ کے بولنے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، یار آپ کی کرنسی پہ لکھا ہوا ہے نہیں ہے،
ہے نا بھائی؟ آپ تو صبح شام دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑی نوٹ آئے جس پہ لکھا ہوا ہے $1 نہ ہے $100 ہے، رائٹ؟ مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ٹرسٹ آن یور گاڈ، ٹرسٹ آن یور گاڈ، ٹرسٹ آن۔ اس واقعے سے سنو، ویری انٹرسٹنگ، کہ نبی موسیٰ کی جب ولادت ہوئی اس وقت کا کنگ کا نام تھا فرعون۔ میں بچوں کے لیے بول رہا ہوں، بڑے تو سب جانتے ہیں فرعون۔ یہ وہ ظالم تھا کہ اس کو لوگوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ اپنے آپ کو ظالم خدا کہتا تھا۔ تو اس نے کیا کہ ہم پورے واقعات کو چھوڑ 70,000 انفینٹس کو، 70,000 پریگننٹ لیڈیز کو، اگر ایک دن کی بھی پریگننسی تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، لیکن شان پروردگار 70,000 بچوں کو قتل کرنے کے بعد بھی موسیٰ دنیا میں آئے۔ یہ ہے طاقت ہے اللہ کی۔ یہ اس سے آپ کو میں بتا رہا کہ آج کی رات تم کو کرنا کیا، یہ اتنی بڑی طاقت تمہارے ہاتھ میں۔ موسیٰ دنیا میں آ گئے، 3 دن کے موسیٰ تھے یا 5 دن کے، جسٹ 5 days old boy، جسٹ امیجن 5 دن کا بچہ، اور پورے ایجپٹ میں بچے، ایک بچہ نہیں ہے، پورے ایجپٹ میں ایک انفنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی عورت پریگننٹ نہیں ہے، اور فرعون کی سیکیورٹی اطراف گھوم رہی کہ کوئی بچہ نظر آئے تو اس کو مار دو۔ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو لے کے اپنے گھر آ گئی۔ نبی موسیٰ کی ایک بہن تھی، اس کا نام کلثوم تھا، ماں اور بیٹی، کلثوم اور موسیٰ کی ماں بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ انفنٹ ہے، رونے لگے، بچہ روتا ہے، رونے لگا، تو جو پڑوس کی عورت تھی، فیملی تھی، ان لوگوں نے کہا ہو ان کے پاس تو بچہ ہے۔ فوراً جا کے فرعون کی جو آفس تھا سیکیورٹی گارڈز کا، ان کو جا کے انفارم کیا کہ ہمارے پڑوس میں بچہ ہے، کیوں بولیں گے تو ہم کو پیسہ ملے گا۔ آپ سمجھ رہے پیسہ کتنی بری چیز کا نام، غیبتیں کیسا ہوتی ہے پیسہ۔ جیسے ہی کہا پوری سیکیورٹی گارڈز موسیٰ کے گھر پہ آ گئے، موسیٰ کی ماں کے آ کے زور سے نوک کیا۔ ماں نے پوچھا کون، تو کہا کہ ہم فرعون کی سیکیورٹی ہے۔ گھبرا گئی ماں۔ سامنے تندور جل رہا تھا، تندور نا آگ لگ رہی تھی، آگ جلا رہی، آپ لوگوں کے پاس بھی رہتے گھروں میں۔ گھبرا کے نبی موسیٰ کو تندور میں ڈال دیا ماں نے، یہ سوچا بھی نہیں کہ میرا بچہ جل جائے، ڈال دیا۔ سیکیورٹی گارڈز اندر آئے، آ کے انہوں نے پورا گھر چیک کیا، پورا گھر چیک کیا۔ چیک کرتے کرتے وہ تندور کے پاس گئے، اس فائر کے پاس۔ اللہ نے کہا ہم نے آگ کو اور تیز کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا سن رہے ہیں؟ ہم نے اور تیز کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا یار اب تو اس میں آگ میں تو بچہ ہو ہی نہیں سکتا، چلے گئے۔ موسیٰ کی ماں پینک، پریشان ہو کے اپنی بیٹی سے، ڈاٹر سے پوچھا، کلثوم سے، کہ ویئر از موسیٰ؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم، بس یہ پوچھنا تھا۔ انگلش میں نہیں پوچھا، وہ تو میں بول رہا ہوں۔ پوچھا کیا، کہاں ہے موسیٰ؟ تو کلثوم نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ فوراً موسیٰ تندور کے اندر سے رونے لگے۔ کیا شان ہے پروردگار، صرف میں آپ کو شان بتا رہا آج کی رات کے لیے۔ بھاگ کے جا کے موسیٰ کو اٹھا لیا، انٹیکٹ، ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ چاہے تو آگ میں پرورش کر سکتا۔ کیا سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ آج کی رات کی امپورٹنس کو سمجھو۔ تمہاری زندگی کیا ہے، تمہاری تقدیر کیا ہے، ایک لمحے میں بدل جائے۔ تو اب لے کے رکھیں، اب پلیز آپ میری طرف رہیں۔ موسیٰ کی ماں نے کہا ویری امپاسبل ہے اب یہاں رہنا۔ اب سنو، اب سنو، اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، جبرائیل نہیں آئے، وحی کی، وحی کر کے کہا کہ مادر موسیٰ ایک باکس بناؤ اور ریور نائل کے حوالے کر دو پانی، میں تم کو موسیٰ سے بہت جلدی ملاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے ایک ماں کے لیے کہ پہلا بیٹا اور اس کو پانی کے حوالے کرے۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے موسیٰ کی ماں نے، لیکن ٹرسٹ اتنا تھا، یقین اتنا تھا کہ اس نے میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کی رات ایسے یقین کو پیدا کرو کہ تمہاری زبان سے جو دعا نکلے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ گھبراؤ مت، اپنے وقت پہ ختم۔ تو ہوا کیا پھر؟ وہی کی، پلیز میری طرف دیکھیں۔ جناب موسیٰ کی ماں مادر موسیٰ سیدھا ایک کارپینٹر کے پاس گئی، کارپینٹر کے پاس جا کے کہا کہ مجھے ایک باکس چاہیے۔ اس نے پوچھا کیوں چاہیے؟ تو کہا میرے پاس ایک بچہ ہے، اس میں رکھ کے دیکھو، کبھی جھوٹ بھی نہیں بولنا، سمجھ میں آئی؟ وہ کچھ بھی بہانہ ایکسکیوز کر سکتی تھی، ہم مذاق میں بھی جھوٹ بولتے جس سے ہماری دعائیں قبول نہیں۔ آج کی رات یہ سب چیزیں نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا، تو آج کی رات کیا؟ کارپینٹر نے کہا کہ اس نے پوچھا کتنے پیسے ہوں گے؟ مثال کے طور پر اس نے کہا $500، میں $500 دوں گی۔ اس نے کہا یار یہ تو $500 دے گی، اگر میں فرعون کے انفارم کر دوں گا تو $5000 ملیں گے مجھے، تو لیٹس گو، یہ باکس واکس چھوڑو، میں جا کے انفارم کرتا کہ اس عورت کے پاس بچہ ہے۔ وہ دوڑتا ہوا، پلیز میری طرف، دوڑتا ہوا وہ سیکیورٹی گارڈز کے جو آفیسز بنائے تھے وہاں جا کے کہا، جیسی وہاں پہ پہنچا، شان پروردگار یہ، اس کی زبان کو اللہ نے بند کر دیا۔ اللہ نے کیا بنایا، ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ آج کی رات تمہاری زندگی بدل دے۔ میں جان بوجھ کے یہ واقعہ پڑھ، اللہ نے اس شخص کی آواز کو بند کر دے، زبان کو بند کر دے۔ اب یہ ایکسپلین کرنے لگا، ان لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے، کریزی ہے، مار کے نکال دیا باہر،
جیسے یہ شخص باہر، یہ مسلمان نہیں ہے، جیسے یہ باہر آیا زبان کھل گئی۔ زبان کا کھلنا تھا، یہ سمجھ گیا یہ وہی میراکل بوائے ہے۔ آیا، آ کے فرعون کی ماں کو بلایا، بلا کے کہا ڈونٹ وری آئی میک باکس فار یو، باکس بنا کے دے دیا۔ پورا یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی ماں 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 اولاد کو کیسے چاہتی، بڑا بیٹا تو موسیٰ جیسا نبی حسین و خوبصورت، موسیٰ کی ماں نے باکس میں رکھا، چھوٹا سا سوٹ کیس بولیں، باکس بولیں، جو بھی بولیں، اس کو لاک کیا، چابی بھی رکھ دی، اٹھایا باکس کو، اٹھا کے ریور نائل، آج بھی وہ ریور نائل موجود ہے کیرو میں، ریور نائل کے پاس گئی، میری طرف دیکھ، لک ایٹ می، لک ایٹ می، جا کے باکس کو پانی کے حوالے کر، دل پہ پتھر رکھ کر، صرف یہ یقین ہے، یہ ٹرسٹ ہے اللہ پہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے مادر موسیٰ میں ملاؤں گا تم سے، اللہ اکبر، میں تم کو ملاؤں گا۔ دوستو یہ آسان بات نہیں ہے، میں بہت ایزی لے کے پڑھ رہا، آپ انجوائے کر رہے، سوچو ٹرسٹ کیا ہے کہ میں ملاؤں گا تم کو، گھبراؤ مت، جیسا میں بول رہا سنو۔ اس نے لے کے جا کے پانی کے حوالے، اب سنو انٹرسٹنگ، اب جیسے ہی پانی کے حوالے کیا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ تیز چل، پانی کو حکم دیا کہ اس بچے کی حفاظت کر باکس کو، اور وہ پانی میں باکس اوپر نیچے ہو رہا، اور ادھر موسیٰ کی جو بہن کلثوم تھی وہ سائیڈ سے بھاگ رہی، دوڑ رہی، بھائی کا باکس دیکھتے ہوئے، یہاں تک آپ کو لے کر آیا۔ یہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، ایک اونلی ڈاٹر، خدا کو بھی بیٹی تھی، کیا بولا میں یار دیر سے مت سمجھا بوسٹن والو، اپنے آپ کو خدا بھی بولتا ہے، اس کو ایک ڈاٹر تھی، اس کا نام تھا نفیسہ، اس کو وائٹ پیچز کی بیماری ہو گئی، اتنا پیسے والا فرعون ہے، جتنے اس کی پاس ڈاکٹرز حکیم تھے سب کو بلا کے کہا یہ میری بیٹی، ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے پورے وائٹ پیچز ہو گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، پانی میں سے ایک مخلوق ملے گی، اس کا لواو دہن لگانے سے وہ اس کا علاج ہے۔ فرعون تو ملٹی بلینر تھا، اس نے کیا کیا، ریور نائل کے کریک کے اس کے ساحل کے اوپر ایک بڑا پیلس بنا کے نفیسہ کو اور اپنی وائف آسیہ کو جو مومنہ تھی، آسیہ کو اور نفیسہ کو پیلس میں بھیج دیا، کہا تم یہیں رہو۔ اب پیلس کی جو دیوار تھی، وال تھی، وہ ریور نائل کا پانی ایسے ٹکراتا تھا، وہاں پہ اس نے سیکیورٹی گارڈز کو بٹھایا کہ کوئی چیز، جانور یا کوئی چیز پانی میں ملے تو سیدھا لے جا کے آسیہ کو دے دے۔ اب پورے سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے انتظار میں۔ دیکھو اللہ مسبب الاسباب کیسا ہے، آج کی رات کے پڑھو مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اللہ تو میرے لیے راستہ بنا، تو میرے لیے ویوز بنا گا، اللہ چاہے تو دیوار میں سے رزق ملے گا، یہ یاد رکھو۔ ایزی مت لو یہ رات کو، ایزی مت لو یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی رات نہیں ہے، یہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات، تقدیر کو بدلنے والی رات۔ اگر تم ایزی لو گے تو اللہ بھی ایزی لے لے گا، خدا نہ خواستہ وہ ایزی نہ لے، وہ ہمارے اوپر کرم کرے، ایک میں بولتا نا، ایک نگاہ، ایک کرم، ایک گلانس بھی اگر امام آج کر دے تو تمہاری تقدیر بدل، شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی، شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج بوسٹن میں دیکھیے یہ نعرے جتنے ہو رہے نا، یہ میرے ٹائم کے علاوہ ہیں، یہ میرے ٹائم کے نہیں، آپ دین لگائے نعرے، جتنے چاہے نعرے لگائے یار، کوئی مشکل نہیں۔ ایک چیز یاد رکھو، شب قدر میں گھڑی دیکھ کے نہ اعمال کرنا نہ مجلس سننا۔ You know what I'm saying? You know what I'm saying? اگر میں گھڑی دیکھ کے اعمال کرا نا، اللہ بھی گھڑی دیکھ کے دے گا، کبھی نہیں کرنا عمل، کوئی عمل، شعبان کیا عمل ہو، شب قدر کیا عمل، یار سال میں یہ دن آ رہے ہیں۔ آج جو پورا کورم دکھ رہا مجھے بوسٹن کا، ماشاءاللہ، کل بھی آئیں گے یار، میں ہزاروں میل دور سے میں بھی آیا ہوں، آج 1 گھنٹے کے لیے آ جائیں، یہ نہیں کہ میں 1 گھنٹہ دور رہتا ہوں، مجھے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، سمجھو $1 ملین کی ڈیل چل رہی ہے، کیا بول رہا میں، ڈیل چل رہی تو آپ 400 میل دور جائیں گے، 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جائیں گے، یہ $1 ملین کیا یار، ملٹی ملین، اور علی چاہے تو تقدیر بدل دے تمہاری، نہیں پلیز، جتنے دن میں ہوں آ جاؤ یار، میں کب جاؤں گا کبھی نہیں بولوں گا،
تو ادھر نبی موسیٰ باکس میں ڈال دیا اور وہ باکس چلا. کیا شان ہے پروردگار کی. پانی کو حکم دیا کہ سنو اس کو لے کے نیچے نہیں جانا, یہ نبی خدا ہے. اور باکس کبھی نیچے جا رہا, کبھی اوپر آ رہا, کبھی نیچے جا رہا, کبھی سیدھا جا کے فرعون کے پیلس سے ٹکرایا. جیسی ٹکرایا کسی کو نہیں معلوم اندر کیا ہے, کسی کو نہیں معلوم اندر کیا ہے. سیکیورٹی گارڈ دوڑتے ہوئے آئے, آگے باکس کو اٹھا لیا. دے ڈزنٹ نو کہ اندر کیا ہے. باکس کو لے کے سیدھا اندر پیلس میں گئے. وہاں جناب آسیہ بیٹھی ہوئی ہے, نفیسہ بھی ہے, فرعون نہیں, نفیسہ اور آسیہ دونوں بیٹھے. آسیہ نے پوچھا یہ کیا ہے, تو سیکیورٹی گارڈز نے کہا کہ پانی میں سے ملا یہ باکس. اس نے کہا ٹھیک ہے. آسیہ نے باکس کو کھولا تو نبی خدا کو دیکھا, حسین اور خوبصورت بچہ. شی واز شاک, اتنا حسین بچہ. وہ بات یاد آئی, موسیٰ کے لواب دہن یہاں سے نکال کے نفیسہ کے چہرے پہ لگایا. جہاں جہاں لگا رہا تھا وہاں سے وائٹ پیسز جاتے جا رہے تھے. چند لمحوں میں صحیح ہو گئی. عزیزوں, کم درجے کا نبی ہے موسیٰ, اس کے لواب دہن میں اتنا اثر. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا میں, کیا بول رہا میں. آپ سوچو, کم درجے کا نبی ہے موسیٰ, اس کے پاس اتنا پاور صرف لواب دہن لگانے سے. جو سردار موسیٰ ہو, سردار موسیٰ ہے ہمارا, نام میں وہ پاور. نام آج کی رات واسطہ دے کے دعا. بس اب سنو, اب دیکھو, لک ایٹ می, لک ایٹ می. جیسی نفیسہ صحیح ہوئی, ہنگامہ مچ گیا. آسیہ نے فوراً, پلیز غور سے سنو, فرعون کو میسج کیا, واٹس ایپ نہیں کیا, پیغام بھیجوایا, میسج کہلوایا کہ ایک بچہ ملا ہے. فرعون کے لیے تو موت تھی, بچہ, ایک بچہ ملا ہے, اور اس کے لواب دہن لگانے سے تیری بیٹی صحیح ہو گئی. اب آپ میری طرف دیکھنا پلیز. جیسے ہی فرعون کو میسج ملا کہ ایک بچہ ملا, ڈر بھی ہے, خوشی بھی ہے کہ بچی صحیح ہو گئی, بیٹی صحیح ہو گئی. ڈر یہ ہے کہ کہیں وہی بچہ نہ ہو. تو اب آپ امیجن کرو, فرعون اپنے آپ کو خدا بول رہا, لاکھوں لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے. امیجن کرو کہ خدا بھاگ رہا تھا, کیسا لگ رہا ہوگا. فرعون دوڑتا ہوا آیا, بھاگتا ہوا آیا, پیچھے پورے اس کے لوگ بھاگ رہے. خدا بھاگتے بھاگتے سیدھا پیلس میں انٹر. آسیہ کی گود میں موسیٰ ہے. پلیز لک ایٹ می, گود میں نبی موسیٰ, 5 دن کے موسیٰ, نبی خدا, اللہ کی شان, اللہ کی شان. موسیٰ کو دیکھا, فرعون نے غصے میں ایسا. پہلی مرتبہ موسیٰ میں اور فرعون میں آئی کانٹیکٹ ہوا. آئی کانٹیکٹ ہوا. موسیٰ نے اس کو دیکھا, فرعون نے موسیٰ کو دیکھا. دوستو, فرعون نے موسیٰ کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہی کہا یہ وہی بچہ ہے. کافر ہے, مشرک ہے, خدا بولتا, لیکن پہچانتا تھا یہ وہ نبی ہے, کہ یہ وہی بچہ ہے. تو آسیہ نے کہا تم کیسے کہہ رہے. تب موسیٰ نے کیا کیا, پلیز میری طرف دیکھ. موسیٰ نے کیا کیا, آسیہ کی گود میں. آسیہ نے کہا کہ فرعون لے لے اس بچے کو, اس بچے کی طرف سے تیری بیٹی کو شفا ہوئی. موسیٰ فرعون کی آغوش میں آئے, گود میں آئے. آتی کی غصے سے دیکھ, اچھا تو یہ کیا بول رہا یار میں. اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پیدا نبی ہوتا ہے, دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا. جیسا امام دنیا میں آ کے امام نہیں بنتا, پیدا امام ہوتا ہے. یہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہمارا یقین ہے. تو موسیٰ, اب میری طرف, موسیٰ کو گود میں لیا فرعون, ایک دوسرے کے آئی کانٹیکٹ ہوا. موسیٰ فرعون کو داڑھی تھی تھے, سب پکڑ کے داڑھی کھینچا. کس نے کھینچا, موسیٰ نے. میں ایک بات روک کے بولوں, برا نہیں مانا, فرعون کو بھی داڑھی تھی. ارے یار, بڑی آسانی سے سنا. میں عورتوں کو بول رہا, میری ماں بہنوں کو بول رہا یہاں کی. مجھے معلوم ہے وہ لوگ نہیں روک رہے, پھر بھی بول رہے. اس لیے کہ بعض وقت مرد چھوڑنا چاہتا, ایک آرڈر آتا, نو وے. یہاں کا نہیں معلوم مجھے, لیکن افسوس عورت چاہے نا. میں اپنی زندگی کا ایک چھوٹا واقعہ سنا. گروپس کے میں لیڈ کرتا ہوں, انڈیا کا گروپ تھا اور 14 دن کا گروپ تھا زیارت کے لیے. تو ہم زیارت کر کے, میں بار بار بول رہا تھا کم از کم یار کربلا میں آ کے داڑھی مت چھوڑو, کاٹو, شیو یہاں کے مت شیو کرو, نجف اشرف میں شیو مت کرو, یہ تو مولا کا شہر ہے, مولا کی سٹی. نہیں, آپ گھبراؤ مت. بوسٹن میں مجھے پورے داڑھی والے نظر آ رہے, ممبر سے کوئی کلین شیو نظر نہیں آ رہا. اب آپ یہ مت بولو اینک کا نمبر بدلو,
سمجھ میں آئی بات؟ ڈونٹ وری، میں کسی کو نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو حق ممبر ہے، جو آج کی رات کا حق ہے وہ بیان کر. تو میں نے مسلسل بات کی کہ بھائی کربلا میں آ کے کلیشے مت. ایک لڑکا تھا بامبے کا، بس اتنا ہی بولتا، بڑا ہینڈسم اسمارٹ، اور جو ہے اس کی جانے کے بعد شادی ہونے والی، اور بالکل بہترین اس کی داڑھی واڑی ہو گئی. ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچے تو دوسرے جو لڑکے تھے کہا مولانا اس کو دیکھا؟ تو میں نے کہا نہیں دیکھا. تو کہا اس کو، وہ آیا ہی نہیں رہا میرے سامنے. جب آیا تو بالکل شیف. میں نے کہا یار واٹ ہیپن؟ تو شرما رہا. تو دوستوں نے کہا مولانا کل فون پہ بات ہوئی تھی. میں کیا بول رہا. اس نے وہاں سے کہا I don't want to see you in beard. مجھے ہینڈسم چاہیے. ایک چیز میں یوتھ کو بول رہا ہوں، یہ ایک چیز یاد رکھو، شیف کرنے سے سمارٹنس نہیں آتی، علی کی ولایت سمارٹنس لے کے آئی، تقوی سمارٹنس لے کے آئی، تمہاری عبادتیں سمارٹنس لے کے آئی. اللہ کا نام ہے جمیل. جمیل 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 کیا مطلب ہے جمیل کا؟ حسین و خوبصورت ہے اللہ، اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں. میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہاں کا ماحول کیا. اگر کسی کو کوئی پریگننٹ ہے کوئی لڑکی اور چاہتی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو حسین ہو، تو 70 مرتبہ اللہ کا یہ نام پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 9 صلوات پڑھ کے پڑھے، یا جمیل ہو یا جمیل ہو یا جمیل ہو یا جمیل ہو یا جمیل. پھر دعا کرے کہ پروردگار تیرے اس نام کا واسطہ اور 14 معصومین کا واسطہ جو تو اولاد مجھے دے رہا، دنیا میں حسین اور خوبصورت لے کر آ. ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہیں تو بچہ خوبصورت ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ دوستو میری طرح متوجہ رہو، میں آخری سٹیج پہ آ گیا. تو ہوا کہ ایک صلوات پڑھ لیں بآوازیں بلند. تو فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچے، نبی موسیٰ نے کھینچ کے کیا کیا؟ موسیٰ نے کہا اچھا فرعون تو نے مجھے آغوش میں لیا، اتنے بچوں کو مارتا ہے، آتے ہی میں بتاتا ہوں کہ طاقت پروردگار کیا ہے. پکڑ کے منہ پہ ایک تماچا مارا، نبوت کا تماچا کھایا تو پلٹ کے آسیہ سے کہا یہ وہی نبی ہے. 2 تماچے تاریخ میں مشہور ہیں، ایک موسیٰ کا فرعون کو، ایک میرے مولا کا ابو جہل کو. بہرحال اس نے کہا کہ نہیں وہی بچہ ہے. اب اس کے بعد امتحان ہونے، میں سارے واقعات چھوڑا، کبھی پڑھوں گا ہسٹری آف اسلام، تو سارے واقعات چھوڑتا. اب اصل بات تک لے کے جا رہا ہوں، اللہ کا وعدہ پورا کیسا. اسی پہ مجلس ختم. نبی موسیٰ آغوش میں بھوک لگی، بچہ بھوک لگی، رونے لگے، نیچرل چیز ہے، رونے لگے. تو اب اس زمانے میں کچھ عورتیں ہوتی تھی جو پیسے لے کے، اجرت لے کے بچوں کو فیڈ کرتی. پھر سنو، کئی باتیں اس میں کلیئر ہو رہی ہیں. پیسے لے کے بچوں کو فیڈ کرتے، کافر اور مشرکین. مسلمان تو کوئی بھی نہیں، ابھی نبی موسیٰ نہیں. تو آسیہ نے کیا کیا؟ اعلان کروایا پیلس سے وہ ساری عورتوں کو کہ جو فیڈ کرتی ہیں بچوں کو کہ تم لوگ آؤ یہاں پہ بچہ ہے. اب اللہ کی طرف سے ظاہری طور پہ فرعون کے پیلس سے اعلان ہوا تو ساری عورتیں بھاگی، پیسے زیادہ ملیں گے. لائن لگا دی، پلیز یار میری طرف دیکھو، لاسٹ سٹیج پہ لائن لگا دی. اب ایک ایک عورت انٹر ہو رہی. آسیہ موسیٰ کو اس عورت کے حوالے کر. وہ عورت چاہتی ہے کہ بچے کو فیڈ کرے. موسیٰ ایسا دیکھتے ہیں چہرے کو، اپنا منہ پھیر لیں، اس کا دودھ پیتے ہی نہیں. دوستو 5 دن کے موسیٰ، 1 ہفتے کے موسیٰ ہیں، کافر اور مشرک عورت کا دودھ نہیں پیا. اس میں کئی باتیں واضح ہو رہی. ابھی کلیئر کرتا. آج عام مسلمان یہ کہتے ہیں، مسلمانوں کی روایت پڑھ رہا، ہماری روایت نہیں. عام مسلمانوں ہسٹری آف اسلام میں یہ ہے کہ اللہ کا رسول سردار موسیٰ جو ہے وہ جب پیدا ہوئے، بی بی آمنہ کی وفات کے بعد یا ان کے سامنے دائی حلیمہ نے، جو اسی طرح کی عورت تھی، دائی حلیمہ کا دودھ رسول نے پیا. یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہے، ہسٹری میں. میرا سوال یہ ہے کہ دائی اسلام نہیں آیا ظاہری طور پہ، دائی حلیمہ کا اسلام ثابت بھی نہیں ہوتا. ابھی اللہ کا رسول چھوٹے ہیں، اللہ کے رسول نے دائی حلیمہ کا دودھ اگر پیا تو کم درجے کا موسیٰ، اس کو معلوم ہے کہ یہ دودھ حلال ہے یا حرام ہے. جو سردار ہے موسیٰ اس کو نہیں معلوم. بات کلیئر ہوئی؟ کبھی آپ کے سامنے بات آئے تو بولو دائی حلیمہ آج ہسٹری میں ہے، ہماری ہسٹری میں نہیں، لیکن آپ مسلمانوں کی ہسٹری کہ دائی حلیمہ نے فیڈ کیا تھا ہمارے رسول. ہمارا یقین یہ، ہمارا بلیو یہ کہ کوئی نبی آدم کو چھوڑ دو، نبی آدم کے بعد نبی شیش سے لے کے، میں ذمہ دار ہوں. ابھی آپ کے شہر میں 8-10 دن ہوں، میں یاسر بھائی کو دیکھ کے وہ انشاءاللہ 8-10 دن ہوں. میں ایک جملے کا ذمہ دار. I'm responsible what I'm saying.
کوئی ہسٹری سے بتائے، کوئی ہسٹری سے بتائے، 10 دن میں کوئی ہسٹری سے بتائے کہ نبی شیش سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ پیا ہو؟ ارے یار اتنی بڑی بات ہے، یہاں تک کہ جب جناب ابراہیم پیدا ہوئے، نمرود کا زمانہ وہ بھی یہی تھا، بچوں کو مار رہا تھا، تو ایک کیف کے اندر جناب ابراہیم کی ماں نے وہاں پہ ان کو ڈیلیور کیا، پتھر لگایا، آ گئی گھر کو، 3 دن تک نہیں گئی نمرود کے خوف سے۔ 3 دن کے بعد جناب ابراہیم اتنا بڑا نبی، ان کی ماں جب ان کیف میں گئی، یہ سوچ کے گئی کہ اب بچے کا کیا حال ہوا ہوگا، تو دیکھا اللہ کا کرشمہ، دیکھا اللہ کا معجزہ، دیکھا کہ نبی ابراہیم 3 ڈیز کے ہیں، یہ جو تھم ہے منہ میں لے کے بیٹھے، اللہ کہہ رہا ہم نے دودھ اور شہد جاری کر دیا تھا۔ آج جو بچے منہ میں لیتے ہیں نا، وہ نبی ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اللہ نے کبھی کسی غیر کا دودھ نہیں پیا، لیکن آج مسلمان کہتے ہیں دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں، کوئی عورت کے پاس جاتے نہیں، موسیٰ اس کی آغوش جا رہے لیکن دودھ نہیں پی رہے، اور چیخیں مار کے رہو، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے کہا تھا گھبراؤ مت موسیٰ، مادر موسیٰ میں ملاؤں گا تو۔ کلثوم جو بہن تھی دربار میں، اس نے جا کے آسیہ سے کہا، سسٹر آف نبی موسیٰ، جا کے کہا کہ کیا میں ایک پاک اور پاکیزہ عورت کو لے کر آؤں جس کا یہ دودھ پیے گا، یہ بچہ کسی کا نہیں پیے؟ تو آسیہ نے کہا پلیز فوراً جاؤ، کون ہے پاک اور پاکیزہ عورت لے کر؟ سیدھا کلثوم گھر آئیں۔ گھر آنے کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ موسیٰ اس وقت فرعون کے محل میں ہے، آپ کا بیٹا فرعون کے محل میں ہے اور وہ بھوکا ہے، میرا بھائی بھوکا ہے، دودھ نہیں پی رہا، آپ چلیے، آپ کو بلایا ہے۔ ارے یار آج کی رات کا وعدہ اللہ کا، فرعون کی پیلس میں مادر موسیٰ جناب سیدھا آئی، آسیہ کے پاس آئی، یہ نہیں بولا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ آسیہ نے کہا کہ یہی وہ عورت ہے، تو کہا ہاں، تو کہا کیا تم اس کو دودھ پلاؤ گی میرے بچے کو؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور پلاؤں گے۔ موسیٰ کو آسیہ کی آغوش میں دیا، ماں کے آغوش میں آتے گی ماں کی ممتا موسیٰ کو آ گئی، وہ کشش آئی، وہ گرمی آئی ماں کی۔ موسیٰ کی ماں نے اپنے اس بچے کو جب دودھ پلانا شروع کیا تو اللہ کہتا ہم نے اتنا دودھ دے دیا تھا کہ موسیٰ کے یہاں سے دودھ بہا۔ آسیہ وہ سو ہیپی۔ آسیہ نے کہا اے خاتون تم اس بچے کو لے کے اپنے گھر چلے جاؤ۔ ارے یار کیا سمجھ رہے؟ بچے کو لے کے گھر جاؤ، ہر 8 دن کو پیلس میں لے کے آنا، جب تک یہ دودھ پیتا رہے گا تمہارے پاس رہے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے مادر موسیٰ ہم ملائیں گے، ہم جلد سے جلد ملائیں گے۔ اگر ویسی موسیٰ رہتے تو فرعون کے لوگ مار ڈالتے۔ اب فرعون کے پرمیشن سے موسیٰ کی پرورش وہاں ہوئی، مادر موسیٰ دودھ پلاتی رہی، ملاقات ہوتی رہی۔ اس طرح یقین رکھو یہ وعدہ ہے اللہ کا، اگر وعدہ کرتا ہے تو اللہ امپاسبل کو پاسبل کر کے بتا۔ آج کی رات سمجھ میں آ گئی؟ آج کی رات سمجھ میں آئی؟ پلیز ہاتھ جوڑ کے بولو۔ نہیں آ تو گئی ہوگی۔ ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے یقین کو، اپنے ٹرسٹ کو اللہ کی بڑھاؤ۔ دعا ایسے مانگو کہ تمہاری زبان سے جملہ نکلنا رحمت خدا آ جائے۔ گھبرا مت۔ یہ واقعہ کیوں سنایا میں نے؟ جان بوجھ کے سنایا کہ کیسا یقین تھا مادر موسیٰ کو۔ ہمارے پاس بھی آنا دوستو، موسیٰ کے پاس علی جیسا بندہ نہیں تھا، حسین جیسی طاقت نہیں تھی، تمہارے پاس 14 طاقتیں، 14 معصومین ہیں۔ تم بائی برتھ مومن ہو، تمہاری ماں نے تم کو پاک اور پاکیزہ دودھ پلا جسے محبت علی تمہارے دلوں میں آئی ہے۔ یہ حرام کھا کے ہمارے پاس وہ ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ بس کوشش کرنا گھر جا کے ہوم ورک دے رہا، زیارت امام حسین بغیر پڑھے سونا نہیں، 5 منٹ ہے۔ زیارت وارثہ نیت کرنا کہ میں شب قدر کی زیارت وارثہ پڑھتا ہوں، اور یہ نیت کرو، پلیز نیت غور سے سنو، میں شب قدر میں مولا حسین کی زیارت پڑھتا ہوں، میرے سارے مرحومین کی طرف سے، میرے ماں باپ بھائی بہن کل مومنین مومنات کی طرف سے، ان بیاف آف دیم۔ اس کے بعد بولو جتنے بیمار ہیں جو آج شب قدر میں اعمال نہیں کر سکے، زیارت نہیں پڑھ سکے، میں اس کا فائدہ بتاتا آپ کو، ان کے بہاف میں زیارت امام حسین پڑھ رہا۔ اللہ تم کو بیماریوں سے بچائے گا۔ تمہارے ماں باپ کے لیے، مرحومین کے لیے پڑھو گے تو وہ مرحومین آج کی رات جب ان کے پاس زیارت حسین کی رحمت پہنچے گی، یہ ثواب پہنچے گا ان کی لحد میں، برزخ میں، تو وہاں سے وہ دعا دیں گے کہ اللہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے میرا خیال رکھا، تو اس کا خیال۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے یہ۔ دو رزق کی پریشان، ہر پریشان حال کی نیابت میں پڑھ، بیہاف آف ایوری بڈی، زیارت پڑھ کے 5 منٹ کی زیارت ہے، لیکن یہ زیارت تمہاری، میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بولنا چاہتا تھا۔ کچھ مومنین نے مجھے یہاں پہ ابھی کہا کہ 8 سال پہلے ہم نے سنا تھا، اس کے بعد ہماری زندگی بدل گئی زیارت وارثہ پہ۔ میں آج نہیں بولتا، وقت زیادہ ہو گیا، کل انشاءاللہ موقع ملا تو بولوں گا۔ تو بہرحال زیارت امام حسین گھر جا کے ضرور پڑھنا، اور یا مسبب الاسباب اور استغفار کرتے رہو، لیٹے
لیٹے ہوئے استغفار کرو کہ اللہ آج کی رات تو مجھے معاف، آج کی رات، اور اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین و اولاد امیر المومنین ضرور بول۔ تو 11 امام تک سارے جو مولا کی اولاد ہے نا، سب کے قاتلوں پہ لعنت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گھبراؤ مت، آپ کی آواز بتا رہی تھکی ہوئی آواز سلوات سے میں ختم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا آباد رکھے بوسٹن کے مومنین کو۔ اب آپ لوگ جان جان سے آئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں سے، میں بوسٹن بول رہا ہے، کامن چیز جو اس امام بارگاہ میں بیٹھا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ ارے بھائی میں آپ کو دعا دے رہا یار، آمین تو بولو۔ مولا سب کو خوش رکھے، آج کی رات سب کی دعائیں قبول کرے۔ پوری دنیا میں میرا مولا حسین کا چاہنے والا جو ہے سب دعائیں۔ دوستو یہ شب قدر کی رات، لیکن ظالموں نے اس رات میں میرے مولا کو وہ ظلم کیا۔ کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے۔ عزیزو میرے مولا کو ان ایام میں، ماہ رمضان میں، مولا روز اپنی ایک اولاد کے پاس جا کے افطار کرتے تھے۔ آج 18 رمضان 40 ہجری میں میرا مولا اپنی چھوٹی بیٹی شہزادی ام کلثوم کے پاس مہمان ہے۔ جسٹ امیجن کریں کہ بیٹی کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ باپ میرے گھر آئے، اور علی جیسا چاہنے والا باپ، میرا مولا نے بچوں کو ماں اور باپ بن کے پالا ہے۔ اس لیے کہ جب میری شہزادی کی شہادت ہوئی، اس وقت شہزادی ام کلثوم 2 سال یا 2.5 سال کی، ماں باپ بن کے پالا ہے بچوں کو۔ اب بیٹیاں تو باپ سے زیادہ محبت کرتی، پھر حسنین جیسے بھائی۔ ہوا کیا، بس اتنی لائٹ کھلی رہ گئی۔ ہوا کیا، اس کے بعد وہ وقت آیا کہ مولا افطار کے وقت پہنچے وہاں پہ۔ جب پہنچے تو بیٹی کے لیے تو عید کے باپ، میرا علی جیسا باپ میرے گھر افطار پہ آیا۔ بیٹی نے انتظام کیا۔ دوستو جب دسترخوان بچھا تو شہزادی نے دودھ اور نمک دسترخوان پہ رکھا۔ مولا نے جیسے ہی دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا بیٹی کبھی تم نے دیکھا ہے تمہارا باپ ایک ساتھ 2 چیزیں کھاتا ہے؟ بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹا لوں، علی نے کہا نہیں بیٹا نمک نہیں، دودھ ہٹا لو۔ ماشاءاللہ مولا نے آج آپ کو افطاری دی اتنی شاندار، جنہوں نے آج افطاری کا انتظام کیا، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات بلند کرے۔ بہت بڑا آنر ملا ان کو کہ 19 رمضان کی رات کی افطاری ان کے حصے میں آئی۔ اب جتنے آئے سب بڑا آنر۔ دوبارہ نمک کے ساتھ میرے مولا نے روزہ کھولا۔ آج کی رات میرا مولا اتنی بے چینی کے ساتھ گزار رہا تھا، کبھی حجرے میں جاتے، کبھی آسمان کی طرف باہر آتے، صحن میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی آہستہ نہیں رونا دوستو، آہستہ نہیں رونا۔ آج کی رات ذرا کوئی زینب اور ام کلثوم کے دل سے پوچھے کہ بیویوں نے آج کی رات کیسے گزاری۔ دوستو وہ لمحہ آیا کہ ابھی آدھی رات گزری، بس وہ لمحہ تھا کہ میرا مولا اپنے حجرے سے باہر نکلا مسجد جانے کے لیے، تو امام علی کے گھر میں مرغابیاں تھیں، جو اب چھوٹی چھوٹی مرغابیاں جو برڈز تھی، وہ ساری برڈز آئیں اور مولا کے اطراف پیروں کے گھیر لیا اور کچھ بولنے لگی۔ شاید اپنی زبان میں بول رہی ہوں گی کہ مولا آج مسجد مت جاؤ، مولا آج مسجد مت جاؤ۔ علی نے ان کے بڑے پیار سے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، کتنی خوش نصیب ہیں وہ مرغابیاں جن کے سر پہ علی کا ہاتھ تھا۔ عزیزو اب دیکھو میرا مولا کتنا کریم ہے۔ پلٹ کر شہزادی ام کلثوم سے کہا کہ بیٹی اگر ان کی غذا کا انتظام نہ ہو تو ان کو بھوکا نہیں رکھنا، بلکہ ان کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دو۔ عزیزو جو جانوروں کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا، وہ کربلا میں حسین کے بچوں کو کیسے دیکھ رہا تھا۔ بس ہوا کیا، مولا مسجد میں آئے، آنے کے بعد عبادتیں کی، نماز کا وقت آیا، ظالم ابن ملجم بھی سو رہا، اس کو اٹھایا، اٹھا کے کہا نماز کا وقت جائے اٹھ جا۔ اب سوچو علی کیسا عادل امام ہے، اپنے قاتل کو مولا جانتے ہیں کہ اب یہ کیا ظلم کرنے والا ہے۔ میں اتنا ہی کہوں کہ مولا کیوں اٹھا رہے، آج تو مت اٹھا مولا، اس کو سونے دو۔ لیکن علی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی رعایا میں کوئی ہے اور نماز نہ پڑھے۔ علی نے ابن ملجم کو اٹھایا، پھر سیدھا گلدستہ اذان پہ آج گئے۔ اللہ ہم کو کوفے کی اور نجف اشرف کی زیارت آج کے دن نصیب ہو۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کے ذہن میں مولا کا گھر ہے کوفے کا، مسجد کوفہ۔ آج کوفے کی مسجد کی مخصوصی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دور دور سے کوفہ جاتے ہیں۔ آج کے دن
کہ آج رات گزارتے اور صبح میں جب پہلی اذان کا اللہ اکبر نکلتا پورا کوفہ تڑپ تڑپ کے روتے رہتا کہ ہائے یہی اذان تھی جو علی کی آخری اذان تھی۔ بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ مولا گلدستہ اذان پہ گئے، اذان پہ جا کے آپ نے کہا اللہ اکبر، تو کوفے کے یتیم بچے، کوفے کی بیوائیں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے رہے تھے کہ پروردگار اس آواز کو قائم رکھنا، یہ راتوں میں آگے ہم کو روٹی دیتا ہے۔ مولا نے اذان دی، اذان دینے کے بعد مولا نماز کے لیے آئے۔ صرف تصور کرو تم تڑپ کے روگے، صفیں بننے لگی، ظالم پیچھے آگے کھڑا ہو گیا، علی نے نیت کی سورہ الحمد کی تلاوت کی، پھر ایک سورہ کی تلاوت کی، کرنے کے بعد رکوع میں گئے اور کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر مولا کھڑا ہوا کہا سمع اللہ لمن حمدہ، علی پہلے سجدے کے لیے جھکے اور کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ کہنا تھا، ظالم نے ایسا ضرب لگایا کہ علی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا اور کہا فزتو برب الکعبہ، علی کی کونیوں سے خون بہنے لگا۔ عزیزو ظالم بھاگا تو پکڑ کے ابن ملجم کو جب لایا تو رسیوں میں جکڑ کے لایا، جب قریب آیا تو ابن ملجم پہ علی نے مسکرا کے نگاہ کی اور کہا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ وہ رونے لگا تو علی نے کہا بچوں اس کی رسیوں کو کھول دو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ رسیوں میں جکڑا ہوا رہے۔ میں کہوں مولا کوفے میں قاتل کی رسیوں کو کھلوا رہے، یہی کوفہ ہوگا، اور زینب اور ام کلثوم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بس دوستو میں نے حدیث ختم کر دی، 1 منٹ میں ختم کر رہا۔ وہ مولا اتنے کمزور ہو گئے، حسن نے نماز پڑھائی، علی کو گلین میں لٹا کے جب لے کر چلے تو آپ جانتے ہیں مسجد کوفہ سے بیت الشرف علی کا کتنی دور ہے۔ جب وہاں پہنچ رہے تھے لوگ سب ساتھ ساتھ ہیں، علی نے پلٹ کے حسن سے کہا کہ بیٹا یہ جو چاہنے والے آ رہے نا ان کو جانے دو، ان کو بولو میرے گھر تک بتا۔ جب حسن نے جا کے کہا تو ان لوگوں نے کہا مولا کو اس حالت میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم تو علی کے دروازے پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو امام علی نے جب سنا، بس ختم کر دی میں نے حدیث سنا، تو امام علی نے کہا کہ بیٹا حسن میں جانتا ہوں یہ کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ سوچو کہ جب مجھے اس حالت میں زینب دیکھے گی تو زینب بآوازیں بلند گریا کرے گی۔ ارے علی نہیں چاہتا کہ کوئی زینب کی آواز سن لے۔ میں کہوں مولا کوفہ ہے، مولا یہی کوفے میں شبر تعارف کرا رہا کہ ہاذہی زینب ہاذہی پروردگار میرے مولا کا واسطہ، آج کی رات کا واسطہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لیں۔ سب مل کے آمین بولو۔ خاص دعا کا وقت، پروردگار آنکھوں میں آنسو ہو علی کے غم کے، پروردگار ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ جو آج کے سپانسرز ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے آج کی رات بخشش کا سہارا بنے، سارے مرحومین کو آج کی رات تو بخش دے، میرے مولا کی محبت میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ شب قدر کی یہ سب سے بڑی دعا کہ جنت البقیع کو ریبلڈ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے مولا کے امام علی کا مظلوم بیٹا میرے زمانے کے امام کو سلامت رکھنا، ان کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھنا۔ آج کی رات مولا کی رات ہے، کل کی صبح ظہور کی صبح، پروردگار تجھے فرزند مظلوم بی بی زہرا کے ظہور میں تو تعجیل فرما۔